السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیسٹ سالو کروایا جا رہا ہے۔ آج سوال نمبر 3 سالو کریں گے۔ سوال نمبر 1 میں الفاظ کا ترجمہ پوچھا گیا تھا، سوال نمبر 2 میں مرکبات کا ترجمہ پوچھا گیا تھا۔ اب سوال نمبر 3 میں جملوں کا ترجمہ پوچھا جا رہا ہے کہ 10 جملے ہیں اور جا رہا ہے کہ ان 10 جملوں کا مفہومی ترجمہ کریں کہ ان ترجموں سے، ان آیات سے کیا مراد ہے، ان جملوں سے کیا مراد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک، بے شک شرک، لا واقعی ظلم عظیم، بڑا ظلم ہے، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم اور انہی کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ ہم سے مراد کافر ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کافروں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کافروں کے لیے آخرت میں بڑا عذاب بھی ہے۔ اسی طرح ما کانا، نہیں تھے، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانی اور نہ نصرانی عیسائی، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے اور نصرانی بھی نہیں تھے، ولیکن اور لیکن کانا تھے، حنیفا مسلمہ، یکسو مسلمان، سچے مسلمان، مخلص مسلمان، وما کانا اور نہیں تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ تو اس کا ترجمہ کیا بنا؟ نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، اور لیکن وہ تو یکسو مسلمان تھے، مخلص مسلمان تھے، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ، یہ موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے، اس میں آپ لوگوں نے بہت غلطیاں کی ہیں، اس کو غور سے دیکھیں۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، کمشکات، مشکات کی طرح ہے، مشکات کی طرح ہے۔ اور مشکات کا ترجمہ کیا بتایا تھا؟ طاقچہ اور چراغ دان۔ طاقچہ کہتے ہیں چراغ دان کو، وہ جگہ جہاں پر چراغ رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نور کی مثال، اس کے نور کی مثال تو چراغ دان کی طرح ہے، چراغ دان کے مانند ہے، فیہا، اس میں، یعنی اس چراغ دان میں، اور اس کی جگہ ہم جس بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جس میں، ٹھیک ہے، جس میں، فیہا، جس میں، مصباح، چراغ ہو۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس چراغ دان کے مانند ہے جس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ، اور وہ فی زجاجہ، شیشے میں ہو، زجاجہ شیشے میں، اور وہ چراغ بھی شیشے میں ہو، الزجاجۃ، اور وہ شیشہ، کأن، گویا کہ، ہا وہ، کوکب، ستارہ ہے، نور علی نور، نور پر نور ہے۔ اب دیکھیں واپس پوری آیت کا ترجمہ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال تو اس چراغ دان کی مانند ہے جس میں چراغ ہے، چراغ شیشے میں ہے، اور وہ شیشہ گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، نور علی نور، نور پر نور ہے۔ اسی طرح ما کھانا، نہیں ہیں، ہم نے ابھی تھے ترجمہ نہیں کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، کلاسز میں اچھی طرح سمجھایا ہوا ہے۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد، کسی ایک کے باپ، بالرجالکم، تمہارے مردوں میں سے، نہیں ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن اور لیکن، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبی، خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ، اور اللہ ہے اس کو، علیمہ، جاننے والا، ہر چیز کا جاننے والا۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ، اور لیکن وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور نہیں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء، تم ہی فقیر ہو۔ یہاں پہ ہی کا ترجمہ بہت کم اسٹوڈنٹ نے کیا ہے، سب نے کیا ہے تم فقیر ہو، حالانکہ ضمیر کے بعد الف لام آ گیا تو یہ تاکید ہے۔ اے لوگو، تم ہی فقیر ہو، اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے نزدیک، اللہ کے حضور، اللہ کے مقابلے میں، اے لوگوں، تم ہی فقیر ہو اللہ کے حضور، تم سب کے سب اللہ کے حضور فقیر ہی تو ہو، واللہ، اور اللہ، ہی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہی، لاسٹ کلاس میں بتایا گیا تھا 17ویں میں، ایک ضمیر زائد ہوتی ہے جو اپنے پیچھے ورڈ کے مطابق ہوتی ہے، اور اللہ ہی، تو ہی، ہوا کا ترجمہ ہی کریں گے، اور اللہ ہی غنی
اور حمید ہے، اور اللہ ہی بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی طرف فقیر ہو، اور اللہ ہی غنی ہے اور قابل تعریف ہے۔ وما هذه اور نہیں ہے یہ دنیا، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی، الا سوائے لہو و لعب، کھیل اور تماشے کے۔ لہو اور لہو لعب ہے، کھیل اور تماشا ہے، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر کھیل تماشا۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ اور بے شک اخروی گھر، یقیناً ہی ہے، حیوان زندگی کو کہتے ہیں، اور بے شک اخروی گھر ہی تو واقعی زندگی ہے، حقیقت میں اخروی گھر ہی زندگی ہے، اور بے شک اخروی گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے۔ وما انت اور نہیں ہے آپ علیہم ان پر جبار زور زبردستی کرنے والے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں پر زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں کہ ان کو زبردستی اسلام قبول کرائیں۔ انما انت آپ تو صرف نذیر ڈرانے والے ہیں، اور نہیں ہیں آپ ان پر زور زبردستی کرنے والے، آپ تو محض ڈرانے والے ہیں۔ واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر وکیل کارساز ہے، اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے، اور نہیں ہیں آپ ان پر زور زبردستی کرنے والے، آپ تو محض ڈرانے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ وما اور نہیں ہے من کوئی، ماں کے بعد من آئے گا تو کوئی کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ رول آپ کو بتایا گیا تھا اچھی طرح۔ اور نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، سوائے اللہ کے، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ ہی، اور یہ ہوا بھی اللہ کی طرف جا رہا ہے، تو یہاں پہ ہی ڈبل تاکید ہے۔ اردو میں الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس تاکید بیان کرنے کی، تو دونوں کی تاکید ہم ایک ساتھ ہی بیان کر دیں گے۔ اور بے شک اللہ ہی، یہ بھی تاکید ہے، 3 تاکید ہے۔ اور بے شک اللہ ہی تو یقیناً غالب حکمت والا ہے، اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ، اور بے شک اللہ ہی تو یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ اچھا جی، اس کا ترجمہ تو تقریباً سب لوگوں نے ہی غلط کیا ہے۔ اذان کا ترجمہ ہوتا ہے پکار، اعلان۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اعلان، ٹھیک ہے، نماز کی اذان دے دی گئی، یعنی نماز کا اعلان کر دیا گیا، اعلان۔ اور اعلان ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسول ہی اور اس کے رسول کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کی طرف، اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن، یوم الحج الاکبر، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا اس کو اللہ نے حج اکبر کہا ہے، بڑا حج، تو حج اکبر کے دن۔ اور اعلان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن۔ کیا اعلان ہے؟ یہ اعلان ہے، یہاں سے یہاں تک اعلان ہے، ٹھیک ہے۔ کیا اعلان ہے؟ اعلان یہ تھا کہ بے شک اللہ بری الذمہ ہے مشرکوں سے، بے شک اللہ بری الذمہ ہے مشرکوں سے، اور اس کا رسول بھی، یہ اس کا تعلق سے ہے، بے شک اللہ اور اس کا رسول بری الذمہ ہے مشرکین سے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے یہ ترجمہ کیا کہ بے شک اللہ بری ہے، بری الذمہ ہے مشرکوں سے اور اپنے رسول سے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے، اپنے رسول سے تھوڑی اللہ بری الذمہ ہے، بیزار تھوڑی ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک اللہ بری الذمہ ہے مشرکوں سے، اور اس کا رسول بھی، اس کا رسول بھی انا سے جڑ جائے گا، اس لیے یہاں پہ بھی کا ترجمہ آ جائے گا۔ واپس اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن کہ بے شک اللہ بری الذمہ ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی بری الذمہ ہے۔ تو آج ہم نے کوشچن نمبر 3 سالو کیا ہے، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کوشچن نمبر 4 اینڈ کوشچن نمبر 5 سالو کریں گے۔ تو جو آپ لوگوں کی مسٹیکس تھیں وہ اس ویڈیو سے دیکھ کر کریکٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔